نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقوں میں انسانوں کو سب سے اشرف اور اکرم بنایا ہے۔ اس کی فطرت میں نیکی، بھلائی، برائی، بدی، تابعداری اور نافرمانی، کامیابی اور اسی طرح ناکامی بھی رکھی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان سے نیکی بھی ہو سکتی ہے اور گناہ بھی ہو سکتا ہے، کامیابی بھی ہو سکتی ہے اور ناکامیاں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی وہ کر جاتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی اتباع اور فرما برداری بھی کرتا ہے۔ انہی تمام خصوصیات کی بنا پر اگر یہ حضرت انسان اپنے آپ کو ان تمام برے کاموں اور باتوں سے الگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع میں اور فرما برداری میں لگ جائے، یہی انسان اشرف اور مزید اکرم کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور یہی گناہوں سے بچ جانا، برے کاموں سے رک جانا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اور یہی رمضان المبارک اور روزہ رکھنے کا مقصد ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پہ اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ تقوی کا معنی اپنے نفس کو برائیوں سے روکنے کے آتے ہیں، اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ رمضان المبارک اور روزہ ہی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی آپ روزے رکھا کریں کیونکہ روزے کے برابر، روزے کے مثل اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت، الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی اجر اور انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ پورا سال رمضان المبارک کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اور اسے سجایا جاتا ہے۔ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی دو خوشیوں سے نوازتے ہیں۔ ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور اس نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے اپنا افطار کیا، اور دوسری خوشی جب کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو روزہ دار کے منہ کی بدبو جو کہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار اور پسندیدہ ہوگی۔ روزہ اور قرآن روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی سفارش ایسے نیک بندے کے حق میں قبول کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ اس کھانے میں برکت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب جب سو جاتے تھے تو سونے کے بعد ان کے لیے کھانا اور پینا ممنوع تھا، یعنی منع تھا، لیکن ہم تمام کے لیے صبح صادق کے طلوع ہونے تک کھانے اور پینے کی اجازت ہے۔
رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ روزے دار کی روزانہ ایک دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے، اور رمضان میں روزانہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے اللہ تبارک و تعالی آزاد کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں خود بھی شب بیداری کرتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو اس عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان مبارک میں کچھ کام ایسے ہیں جو کثرت سے کرنے چاہیے، جن میں سے 2 کام ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا کام لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، اور دوسرا استغفار کی کثرت ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے۔ اور 2 کام ایسے ہیں جسے ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلا جنت کا سوال کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو مانگے، اور دوسرا کام جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جہنم سے بچا لے۔ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ مومنوں کے اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ظاہری معنوں پر بھی محمول ہو سکتی ہے، لہذا جنت کے دروازوں کا کھلنا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، شیطانوں کا قید ہونا اس مہینے کی آمد کی اطلاع اور اس کی عظمت، حرمت اور فضیلت کی وجہ سے ہے۔ شیاطین کا بند ہونا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں میں مبتلا کر کے ایمانی روحانیت سے دور کر کے تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے، جیسا کہ یہ زمانے کا دستور بھی ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، شرپسند اور فتنہ پرور عناصر کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، اور ہر طرف خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اندر اس کے علاوہ بے شمار خوبیوں کو لیے ہوا ہے، جن کو شمار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو، اعتکاف کرنے کو، اسی طرح قیام اللیل یعنی تراویح پڑھنے کو، اور شب قدر میں اخیر عشرے میں شب قدر کے تلاش کرنے کو اپنے سے زیادہ قریب کرنے کی عبادت قرار دیا۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اچھے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا، یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کا روزہ سال کے پورے 11 مہینے کے لیے عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے کہ روزے کی وجہ سے دوسری عبادت کی ادائیگی کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ اس مہینے میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ایثار و ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے، ان پر سخاوت کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے، دوسرا اس لیے کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادتوں میں، ہماری تلاوتوں میں، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یا ہماری عبادت ہی اس قابل نہ ہو کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرما لے۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں پوری طرح صدقہ اور خیرات کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ بہرحال اس کی عظمتوں، برکتوں اور خصوصیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھیں کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے، جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آیا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے شان کے منافی اور اس کے خلاف کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے طور پر رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔